وزیر اعظم عمران خان نے امریکی ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو کے نشر ہونے سے پہلے ہی اشتہاری پرومو میں ان کی جانب سے کہے گئے جو ایبسولوٹلی ناٹ کے الفاظ تھے وہ ٹرینڈ کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ. اب یہ انٹرویو نشر بھی ہو چکا ہے جس میں وزیر اعظم کی جانب سے مزید اہم بیانات سامنے آئے ہیں. افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے فیصلے کے بعد سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ افغانستان کا مستقبل ہوگا کیا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم سوال اٹھ رہا ہے جو پاکستان کی اپوزیشن اٹھا رہی ہے. میں نے اور ہم جب ریسرچ کر رہے تھے اس سیگمنٹ کے لیے تو مختلف ہم نے رہنماؤں کے بیانات سنے جس میں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے، یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے، ایبسولوٹلی ناٹ کے ورڈز یوز کرنے سے پہلے پارلیمان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا اور اس موضوع پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی کہ کیا پاکستان یو ایس کو اپنے ایئر بیسز استعمال کرنے کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا، دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شفا، تھینک یو. بہت شکریہ سر، وقت نکالا آپ نے صبح پروگرام کے لیے. یہ بتائیں کہ از دس اے ڈیبیٹیبل ٹاپک یا یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسی سٹیٹمنٹ آئی ہے سب کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس میں پاکستان کی سوورینٹی انوالوڈ ہے یا ماضی میں بھی ہم نے تو اس قسم کے کام کیے ہیں، تو کیا ڈیبیٹ ہونی چاہیے یا اپوزیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا؟ تھینک یو شفا. آئی تھنک اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کی بات ہے اور جو سٹانس پرائم منسٹر آف پاکستان نے لیا ہے یہ ہسٹورک ہے، دلیرانہ ہے، جرأت مندانہ ہے اور پوری قوم پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہے. ہاں اگر وہ بیسز دے دیتے تو میں بھی شاید تنقید کرتا اور پھر ہم کہتے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا. پارلیمنٹ تو بہت پہلے ہی شور مچا رہی تھی کہ جی نہیں دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے. اب جب انہوں نے ایک پوزیشن لے لی اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی تو یہ پوزیشن اس وقت بھی رہی ہے جب پریزیڈنٹ مشرف تھے اقتدار میں اور اس وقت نیٹو لیڈ کولیشن فورسز کو ہم نے گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن، ایئر لائنز اینڈ سی لائنز آف کمیونیکیشن تینوں مہیا کر رکھی تھی. تو اس وقت بھی پرائم منسٹر نے نہ صرف کنٹینرز کو روکنے کی ایک دو دفعہ روکا کنٹینرز کو، بلکہ ڈرون سٹرائکس کے اگینسٹ وہ پورا ایک جلوس لے کر گئے تھے ٹرائبل ایریاز تک اور انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے اور یہ ڈرون سٹرائکس رکنی چاہیے. آج بھی وہ اسی موقع پر قائم ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اپوزیشن خواہ مخواہ ایک ایشو بنانے کی کوشش کر رہی ہے. جب کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، ایک نیبرنگ کنٹری کے اندر حملہ آور ہونے کے لیے بیسز مہیا نہیں کیے گئے اور اب نیٹو کور بھی موجود نہیں ہے. اب امریکہ وانٹس ٹو گو الون. جہاں وہ 20 برس کچھ نہیں کر سکے، اب ایک بیس افغانستان سے باہر رکھ کر سوائے کولیٹرل ڈیمیج کے اور انوسنٹ افغانوں کو مزید شہید کرنے کے اور کچھ بھی امریکہ اچیو نہیں کر سکتا. اور ظلم یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں 2 لاکھ افغان پہلے ہی ناحق انہیں شہید کر دیا گیا جبکہ ان میں سے کوئی بھی 9/11 میں انوالو نہیں تھا. تو پاکستان نے بہت اچھا موقف لیا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ کے الفاظ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم نے استعمال کیے امریکی ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں اور انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو یہاں پر جو فوجی اڈے ہیں، فوجی بیسز ہیں، وہ نہیں دیں گے. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں سنوا بھی دیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے سنوا دیتے ہیں کہ جی خان صاحب نے کیا کہا تھا. جی سنوائیے گا. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. امپورٹنٹ پوائنٹ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اس پر وہ شکل دیکھنے والی تھی اس ہوسٹ کی جو یوں کر کے وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. کیا ایسا کیسے کوئی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے امریکہ کو ایئر بیسز دینے پر؟ اعجاز امان صاحب، سر یہ امریکہ اتنا کمزور ہو گیا ہے یا ہم اتنے پاورفل ہو گئے ہیں یا اب امریکہ کے ساتھ کوئی رہا نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم ایبسولوٹلی ناٹ کی پوزیشن ڈو مور سے ایبسولوٹلی ناٹ تک ہم کیسے پہنچ گئے؟ ویسے میں کہوں گا کہ یہ تینوں وجہ نہیں ہے. نہ امریکہ کمزور ہوا ہے نہ ہمیں کوئی اور سپورٹ ہے. بات ہے اصولی موقف کی. اصول پہ بیس کر کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے نو کہا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے. ایک تو مجھے فخر ہے اپنے پرائم منسٹر پر کہ ایک پاکستان کو ایسا لیڈر ملا ہے جس نے انتہائی جرأت مندانہ طریقے سے اصول پر مبنی فیصلہ کرتے ہوئے امریکہ کو انکار کیا ہے بیسز دینے کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ 20 برس تک افغانستان میں بیٹھا،
उनके पास 5 एयर बेसेस थे, दुनिया की मोस्ट मॉडर्न आर्मी एंड मोस्ट मॉडर्न एयर फोर्स रख के, और मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स एंड डेजी कटर्स एंड तोरा बोरा में जो कुछ उन्होंने मजालिम किए और 1000 से ज्यादा स्ट्राइक करके ड्रोन्स की, अगर वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके तो अब पाकिस्तान को बेस बनाकर वो क्यों हमला आवर होना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। CIA जो कुछ 20 बरस में नहीं कर सका, अब वो पाकिस्तान में बैठ के क्या हासिल कर लेगा सिवाय निहत्थे अफगानों का खून बहाने के। तो सर ये जो उसूल वाली बात है तो बड़ी इंपॉर्टेंट, और ऐसा ही होना चाहिए, हमारा उसूल है, हम भाई नहीं देंगे आपको अड्डे। लेकिन ये उसूल जो है वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में मुशर्रफ साहब ने इस उसूल को वायलेट किया। उन्होंने तो वो तो बिछ गए थे कि जी, और वो डर गए थे क्या? वैसे तो वो कहते थे मैं डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम आपको पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे तो उन्होंने सारी चीज़ें प्लेट में रख के दे दी। तो वो एक उसूल वो था, एक उसूल यहाँ पर आया है, तो सिचुएशन में फ़र्क क्या आया है? मैं बताता हूँ। उसमें एक फ़र्क था क्योंकि उस वक्त UN लेड कोalition, यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री होने की हैसियत से जब वो यूनाइटेड नेशन की अप्रूवल लेकर आ रहे थे और पूरे वेस्ट के साथ एक नेटो की कोalition को लीड करते हुए अमेरिका आ रहा था और अमेरिका की मेन लैंड पर हमला किया गया था, वहां 3000 से ज्यादा अमेरिकन को मारा गया था, तो उस वक्त यूनाइटेड नेशन के कवर के तहत होने वाले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में सपोर्ट करना तो बनता था, लेकिन जिस हद तक पाकिस्तान चला गया अब हम हाइंडसाइड से सब महसूस करते हैं कि उस पर कंडीशंस होनी चाहिए थी, अनकंडीशनल सपोर्ट, और ऑल 7 मुतालबे जो उनके थे कंडीशन थी उनको पूरा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त यूनाइटेड नेशन की एक मजबूरी थी। आज बात यह है कि वो अपने अहदाफ हासिल करने में अगर 20 बरस में नाकाम रहे हैं तो अब हम इस जंग में क्यों जाएं जिसमें यूनाइटेड नेशन का कवर भी नहीं है। अब अमेरिका और CIA, क्वेश्चन ये किया गया था कि CIA पाकिस्तान के अंदर रहकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अफगानिस्तान में करेगी। मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए एक कहना चाहता हूं, और हर आदमी इस पे सोच रहा है कि काउंटर टेररिज्म अगेंस्ट हुम, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। आईसिस मुसलमान, अल-कायदा मुसलमान, दाइश मुसलमान, सबसे ज्यादा टारगेट होने वाले लोग मुसलमान, जिन ममालिक के अंदर मौजूद हैं वो तमाम मुसलमान, और पिछले 20 बरस में 3 मिलियन के करीब मुसलमान शहीद कर दिए गए हैं। न कोई क्रिश्चियन मरा है, न ही कोई यहूदी मरा है, न इजराइल पे हमला हुआ, न क्रिश्चियन मेनलैंड पे हमले हुए, और यही तमाम कुव्वतें वेस्ट की क्रिश्चियन लेड कोलिशन जो हैं वो मुसलमान मुल्कों में आकर उन्होंने लीबिया के सदर को मारा और लीबिया को तबाह कर दिया, इराक को तबाह कर दिया, सीरिया के अंदर मजालिम किए, अफगानिस्तान के अंदर 2 लाख इनोसेंट लोगों को शहीद किया, पैलेस्टाइन के अंदर मुसलमानों को शहीद किया, और इंडिया कश्मीर के अंदर 9 लाख फौज रख के 90,000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर चुका है। तो विक्टिम भी मुसलमान, इल्जाम भी मुसलमानों पर, मैदान जंग भी मुसलमानों के ममालिक, तो ये कौन सी दहशतगर्दी है? इस पर तो बैठकर बात होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं, इनके स्पॉन्सर कौन है, इन्हें क्रिएट किन्होंने किया है, और जिन लोगों के खिलाफ वो ऑपरेशन कर रहे हैं, एक जमाने में प्रेसिडेंट रेगन के साथ व्हाइट हाउस में बैठकर इन लोगों को हीरो कहा जाता था। हीरोज थे ना ये तो उस वक्त, बिल्कुल। ये वो तमाम बातें अगर ज़हन में रखें तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बड़ा उसूल पे मबनी फैसला है, और इसकी जितनी तारीफ की जाए इतनी। तो अब इस उसूल का कोई खमियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा हमें? क्योंकि देखिए इसको मैं जरा एलैबोरेट कर दूं, करना चाह रही हूं ताकि कौम को भी पता चले कि अभी रिसेंट दिनों में हुआ क्या है। CIA चीफ जो है वो पाकिस्तान आते हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब उनसे नहीं मुलाकात करते, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अमेरिका से कॉल आता है, वजीर आजम इमरान खान साहब उनसे फोन पे बात नहीं करते। जब ये इंटरव्यू होता है उसमें अपनी क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। अलबत्ता हमारी जो अपोजिशन है वो बार बार ये कहती है डिबेट हो, पता नहीं वो चाह क्या रहे हैं, चाह रहे होंगे खुल के, अगर एक्चुअली वो चाह रहे हैं तो वो खुल के बात भी नहीं करते, वो खुल के खुद ही कह दें कि भाई हमारे ख्याल में ये फैसला दुरुस्त नहीं है, आप इसको
پارلیمان میں لے کے آئیں, ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اگر تو اس طرح کہہ دیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے. آپ ڈیبیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں, ڈیبیٹ کے تو 2 ہی سائیڈز ہوتے ہیں, یا یس کرنا ہوتا ہے یا نو کرنا ہوتا ہے. تو امریکہ کو تو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی کہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے وزیر اعظم پاکستان کا, ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا وزیر اعظم بات نہیں کرتا فون پہ. ان کو یہ ہضم نہیں ہوگا کہ ان کا CIA چیف پاکستان آئے اور وزیر اعظم پاکستان ان سے نہ ملاقات کرے. لیکن ہمارے اپنے لوگوں کو یہ چیز ہضم کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب پتہ کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. پرسوں انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ میرے دباؤ کی وجہ سے, ہمارے دباؤ کی وجہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور اگر درست فیصلہ کیا ہے اور ان کا دباؤ بھی یہی تھا تو وہ آپ ڈیبیٹ کس بات پہ چاہتے ہیں؟ تو اپوزیشن نے تو کوئی نہ کوئی ایک جواز پیدا کرنا ہوتا ہے جو پولیٹکس میں زندہ رہنے کے لیے. اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. لیکن دوسری بات بھی کہتے ہیں, اکانومسٹ کہتے ہیں ہماری تو اکانومی بڑی کمزور ہے اور ہم تو بس مارے جائیں گے. پیسے لے لیں, وہ یہ چاہتے ہوں گے نا. دیکھیں, بات یہ ہے, اگر ملک کی سوورینٹی کی قیمت لگانی ہے اور انوسنٹ افغانوں کے خون کی قیمت لگانی ہے تو پھر ان کو کہیں آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر تو اس میں شریک نہیں ہوں گے اور پرائم منسٹر یہ سودے بازی نہیں کرے گا. تو اصولوں پہ قومیں جنگ لڑتی ہیں. افغانوں نے بھی 20 برس 2 لاکھ لاشیں اٹھا کر 20 برس دنیا کی موسٹ ماڈرن آرمیز کا مقابلہ اصول پہ کیا نا. وہ کہتے تھے آپ ہیں نظریے کی بنیاد تھی, بالکل ہمارے نظریاتی بات تھی. اور اب بات رہی جہاں تک امریکہ کی, دیکھیں دنیا میں قومیں اپنی سوورینٹی کا سودا نہیں کیا کرتی, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. رزق اور کامیابی اللہ دیتا ہے اور ہم 22 کروڑ عوام ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نہ بارشیں برسنا بند ہوں گی, نہ زمین فصل دینی بند کرے گی, نہ 22 کروڑ عوام کے 2 ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو ہمیں محتاجی کس بات کی ہے؟ ہمیں کوئی محتاجی نہیں ہے اور ہم دنیا میں اکیلے بھی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے ممالک اکنامک کوآپریشن کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اپنی جیو اکنامک, جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. ہم نے اللہ کا حکم مانا ہے, ناحق خون خواری میں ہم شریک نہیں ہوئے, خون بہانے میں شریک نہیں ہوئے. میرے خیال میں اللہ بھی اس فیصلے میں برکت ڈالے گا اور کامیابی پاکستان کی ہو. تو سر میرا آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے جو پچھلے معاہدے تھے جس کے تحت ہم نے بیسز دیے ہوئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اس وقت ہمارے پاس کوئی بیس ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت بیس ہے بھی نہیں, اور جو اس وقت معاہدے ہوئے تھے ان میں پرنسپل پوزیشن تھی یونائٹڈ نیشن کے پاس شدہ ریزولوشن کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے امداد کرنا. اب وہ کنڈیشن ختم ہو گئی ہے, کولیشن ختم ہو گئی اور امریکہ نکل کے جا رہا ہے. اب امریکہ CIA بیسڈ آپریشن کاؤنٹر ٹیررزم کے ایئر سٹرائکس افغانستان میں کرنا چاہتا ہے جس کا کوئی مورل یا ملٹری جواز نہیں ہے. آج افغانوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں قیام امن کے لیے سب مل بیٹھیں اور امن کی تلاش کریں. ان کے اوپر ایک اپنا طرز حکومت تھوپنے کا حق کسی دوسرے ملک کو بشمول پاکستان یہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں ان کی سوورینٹی کا احترام کرتے ہوئے کسی جنگ میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ قابل ستائش ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پھر مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ شہر آصف میں آنکھیں ہی نہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو سیدھا نظر آئے گا. لیکن پاکستان اگر اس قابل ہوا ہے کہ پاکستان میں آپ نے ایک پرنسپل سٹانس لیا ہے کہ ہم نہیں دیں گے اپنے لینڈ استعمال کرنے نہیں دیں گے, اڈے نہیں دیں گے, تو پھر اس کو چاہیے کہ پوری قوم اس کو سپورٹ کرے.